الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو نگل جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حسد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، تو آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ حسد کیا چیز ہے۔ حسد کی تعریف اس طرح سے ہے کہ کسی آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو جس کے چھن جانے کے بارے میں اور اس کے زوال کے بارے میں، یعنی اس کو نیچے گر جانے کے بارے میں آپ طلب رکھتے ہوں، یعنی آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کے اندر سے یہ خوبی ختم ہو جائے، چھن جائے، یعنی ایک جیلسی آپ کے اندر ہو، تو اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف رشک کرنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے تو اس بارے میں یہ رشک کرنا کہ میں بھی اس طرح کی محنت کروں تو اس طرح کی نعمت کو حاصل کر سکتا ہوں یا اس خوبی کو حاصل کر سکتا ہوں، نہ کہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اور میں اس سے بڑا بن جاؤں، تکبر کا شکار ہو جانا، یہ چیز نہ کرنا۔ رشک کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کی طرح یا اس سے اچھی محنت کر کے اس لیول تک پہنچے جس لیول پر وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، جس مقام پر وہ بندہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حسد کے بارے میں بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں ہر دوسرا آدمی ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہے، اور وہ حسد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ آدمی خود بھی مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے، دماغی طور پہ خود بھی ہل جاتا ہے اور دوسرے کے بارے میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے، بعد میں زندگی بھر جو اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان جو ہے ایسے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اتنی نیچے گر جاتا ہے کہ جا کے کالے جادو جیسی یا غلط قسم کے علم کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جا کے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی خود فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم احادیث اٹھا کے دیں ان میں بھی فرمان موجود ہیں کہ جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ حسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا اور دعا سکھا دی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خود یہ دعا سکھا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہودیوں نے جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق حالانکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ آج کا معاشرہ اگر ہم دیکھ لیں، جس طرح کی ماڈرنائزیشن ہے، بہت زیادہ مقابلہ بازی چل رہی ہے، وہ مقابلہ بازی جو صحابہ کرام کے دور کے اندر ہوتی تھی، اعمال کے اندر محنت کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، وہ چیز نہیں رہی، بلکہ آج کل کے دور کے اندر ایسی چیزیں شروع ہو چکی ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ دن بہ دن کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر کے معاشرے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ایک امت نہیں بن رہے۔ اگر یہ برائی مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہو جائے گا اور اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غیبت، بغض، چغلی، حسد اور اس طرح کی جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔